مان لیجیے اگر کوئی پی لے تو پینے کے بعد اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، کوئی اس کے سامنے بھی آنا پسند نہیں کرتا ہے، وہ اول بول بکنے لگتا ہے، وہ بہت کچھ ایسا کہہ جاتا ہے یا بہت کچھ ایسا کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ تو میرا کردار ہی نہیں تھا جس کردار پہ ہم آ گئے۔ اسی طریقے سے جب انسان غصہ کرتا ہے نا تو اس کے منہ سے بھی اوٹ پٹانگ چیزیں نکلتی ہیں، جیسا وہ نہیں ہے وہ ویسا بن جاتا ہے، اور اس میں بدبو آئی تھی منہ سے، یہاں پر آبھا منڈل سے آپ کی جو ایک اورا ہوتی ہے، آپ کا جو ایک انرجی ہوتی ہے، آپ کی انرجی فیلڈ سے ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ اس وقت کوئی بھی آپ کے پاس رہنا پسند نہیں کرتا ہے، کہتا ہے بھائی اس پہ بھوت سوار ہے، اس سے دور رہو۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو جس طرح سے شراب پی کر کے انسان کی ساری نفس جو ہے، ساری کرمیندریاں جو ہے بے قابو ہو جاتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، الگ ہی ڈوب جاتی ہیں، غصے میں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ کیوں؟ دونوں چیز حرام ہے۔ ہاتھ پیر شرابی کے کسی بھی طریقے سے چلیں گے، ویسے غصے والے کے بھی کسی بھی طریقے سے چلیں گے۔ اس کا جو دماغ ہوتا ہے نا شرابی کا، وہ الگ لیول پہ پہنچ جاتا ہے، اسی طریقے سے غصے والے کا بھی پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے دونوں چیز حرام ہے، اور جب تک آپ غیب پر ایمان نہیں لائیں گے، جب تک آپ اویکت کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ روح اور آتما کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے، اس چیز کو اوور کم کرنا کیا اتنا نارمل آپ کے لیے رہے گا؟ روح کے کانسیپٹ کو سمجھیے ضرورت ہے آپ کی، کیونکہ روح ہی ہے جو ایکچول ورکنگ پاور ہے، یہ تو ذریعہ ہے نا۔ ایکچول ورکنگ جو بیٹری ہے، سیل ہے، وہ تو یہی ہے۔ تو اسی لیے دونوں چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ اور سنیے، اگر ان دا لائٹ آف قرآن آپ دیکھیں گے نا، ان کے نزدیک غصہ کرنے والے وہ تو بہت دور کی بات ہے، اونچی آواز میں بات کرنے والے بھی ناپسندیدہ ہے۔ اب مان لیجئے دنیا سے آپ منہ موڑ لیں، مگر ان سے منہ موڑ کے کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی ٹھکانہ ملے گا نہیں آپ کو ان کے علاوہ۔ تو دنیا کے لیے نہ صحیح، ان کے لیے